والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پاکستان میں اس سال چاند کے مطابق آج ماہ رمضان کا تیسرا جمعۃ المبارک اور 16 رمضان ہے. ہر سال تیسرے جمعے کو غزوہ بدر اور اعتکاف اس حوالے سے خاص طور پر بات ہوتی ہے. فتح مکہ کا بھی ذکر ہوتا ہے. ام المومنین حبیب رب العالمین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کا بھی ذکر ہوتا ہے. کیونکہ اس کے بعد آخری عشرہ شروع ہونا ہے, کچھ لوگوں نے اعتکاف بھی بیٹھنا ہے, تو مختصراً ان تمام حوالوں سے آج کچھ گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے, ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے, اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تمہاری بدر میں اور تم کمزور تھے. یہاں مجھے اور آپ کو اچھی طرح یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ تعالی کی
عطا سے ہے، خود سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے زور بازو پر بہت دعوے کرتے ہیں، یہ ہمارے بازو بھی اور ان میں زور دینے والا بھی اللہ تعالی۔ کوئی اگر یہ کہے کہ بغیر اللہ کی عطا کے کسی کو کچھ حاصل ہے تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ پہلا فیصلہ کن معرکہ، حق و باطل کی وہ پہلی بڑی ٹکر جس نے رہتی دنیا تک حق اور باطل میں ایسا فرق بنیادی قائم کر دیا جس کو اب کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اعلان نبوت فرمایا جب ظاہری گنتی کے لحاظ سے دنیاوی عمر شریف 40 برس کے قریب ہوئی۔ وہی مکہ والے جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، سب سے بڑھ کر حیا والا کہتے تھے، سب سے زیادہ آپ کو پسند کرتے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ ان کے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے دشمنی رکھنے لگ گئے، دشمن ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں 13 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح گزارے، سیرت تاریخ کی کتاب میں پڑھ کے دیکھیے، کافروں نے، مشرکوں نے مسلمانوں کو کس کس طرح ستایا، کون سی تکلیف اور مصیبت تھی جو انہوں نے مسلمانوں کو نہیں پہنچائی۔ شیب ابی طالب تک میں مسلمانوں کو وقت گزارنا پڑا، مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، یعنی سانس لینا دشوار بنا دیا گیا۔ مسلمانوں نے تنگ آ کر 2 مرتبہ حبشہ جس کو ایتھوپیا کہتے ہیں اس کی طرف ہجرت کی، وہاں پر بھی کافروں نے پیچھا کیا اور چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ بالآخر مسلمانوں کو ہجرت کا حکم آ گیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ یوم بدر کا، یوم الفرقان کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کو صرف یہ تاریخ کا ایک ورق، اس کی کچھ جھلک دکھا رہا ہوں۔ ادھر مسلمانوں کو اجازت مل گئی کہ وہ ہجرت کریں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات اپنے گھر سے نکلے، اس رات بھی آپ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے، گھیرا کرنے والے 40 جوان تھے اور ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور ان کے ارادے اچھے نہیں تھے۔ تمام قبیلوں نے، تمام سرداروں نے، سب نے جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ایکا کر لیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر اپنے گھر سے نکلے۔ ہاں، رات کے وقت نکلے مگر خاموشی سے نہیں نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے اور ان سب کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ہجرت کا سفر ہوا اور وہ بھی مدینہ منورہ آئے۔ مسلمانوں کا مکہ مکرمہ سے یوں نکل جانا بھی کافروں کے لیے بڑا بھاری، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ایک ایک کی تکہ بوٹی کر دیں۔ ان کو
بہت تکلیف تھی کہ مسلمان ان سے بچ کر مدینہ کیوں چلے گئے۔ کافروں نے مسلمانوں کے خلاف ایک منٹ بھی خاموشی سے نہیں گزارا، مسلسل پلاننگ، منصوبہ بندی کہ کس طرح ان مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ سب لوگوں سے، عورتوں نے، مردوں نے، بڑوں چھوٹوں نے پیسے لگائے۔ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے شام بھیجا گیا۔ تمام مکہ والوں نے اس میں پیسے لگائے تھے، 40 جوان محافظ اس کے ساتھ تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اس قافلے کے ذریعے جو آمدنی ہو اس کو مسلمانوں کے خلاف بھرپور تیاری کے لیے استعمال کیا جائے۔ ادھر یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو میرے آقا نے بھی فرمایا نکلو، شاید اللہ ہمیں ان کے اموال مرحمت فرمائے، یہ جس پیسے کو ہمارے خلاف لگانا چاہتے ہیں اللہ وہ ہمیں دلوا دے گا۔ ہجرت کو 19 مہینے گزرے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، اس کی 12 تاریخ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے سفر کا ارادہ فرما لیا، کیونکہ مکہ کی اطلاع آ چکی تھی۔ اس پورے لشکر کے پاس بڑے چھوٹے ملا کے 313 افراد تھے۔ سامان میں 2 گھوڑے تھے، 70 یا 80 اونٹ تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں۔ 313 کا مقابلہ 1000 سے تھا، اور سامان کی یہ حالت۔ عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبانیں خشک پوشاکیں دریدہ، پاؤں میں چھالے، نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا۔ سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، مگر پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلتے، 313 افراد ہیں، بوڑھے ہیں، بچے بھی ہیں۔ سامان آپ نے سن لیا۔ تھوڑی دور جا کر لشکر کو روکا، فرمایا اونٹ کم ہیں، لوگ زیادہ ہیں، ہر ایک کو الگ اونٹ نہیں مل سکتا، ایک اونٹ پر 3 آدمی رکھ لو، باری باری بیٹھے، 3 افراد کے لیے ایک اونٹ، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ باری باری بیٹھیں۔ اپنے لیے الگ اونٹ نہیں رکھا۔ کونین کے والی نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے ایک اونٹ الگ کر دو، اگر کرتے تو ان صحابہ میں سے کوئی اعتراض نہ کرتا، وہ تو اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے جاتے۔ لیکن مساوات کا درس دینے والے معلم اخلاق حسنہ نے عملی نمونہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بھی 2 آدمی مقرر کر لیے۔ جب حضور اپنی باری پوری کر کے اترنے لگے، دونوں جانثاروں نے کہا
ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم صرف رسی پکڑ کے چلے. جس سواری پر آپ سوار ہیں اس کی رسی پکڑنا بھی ہمارے لیے عزت کی بات. فرمایا مجھے بھی رب سے اجر چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کلمے نے ان صحابہ کے ایمان کو کتنا مضبوط کیا ہوگا, ان کا دل کتنا بڑا کیا ہوگا, صحابہ کے ایمان کو کیسی قوت ملی ہوگی. پوری دنیا میں 6 سمتیں گھوم لو, اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے, اور ایک دکھا دو جو میرے نبی کا تھوڑا سا بھی پرتاؤ رکھتا ہو. اس پوری کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی بھی رہنما, کوئی بھی ایسا بشر نہیں ملے گا جس میں اتنی خوبیاں ہوں کہ کائنات کو رشک ہوتا ہو. یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے, جس رخ سے, جس زاویے سے دیکھیں گے افضل و اعلیٰ نظر آئیں گے. ان جیسا سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و والا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم. اس دوران ابو سفیان کو اطلاع پہنچ گئی کہ تمہارا پیچھا ہو رہا ہے, مسلمان تمہارا پیچھا کر رہے ہیں. اس کو فکر ہو گئی. اس نے مکہ کے لیے ایک شخص روانہ کیا اور وہاں پر خبر بھیجی کہ اس طرح میرا پیچھا ہو رہا ہے اور تم لوگ سو رہے ہو. ابو جہل اور دوسرے سب مشتعل ہو گئے, بفر گئے. تیاری میں سبھی حصہ لے رہے تھے, خوب چندہ اور بندے جمع کیے. اکسانے والے سرداروں کے اکسانے پر نوجوان لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے. ابو لہب کا خوف اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا. اس کے خوف کی وجہ ایک خواب تھا عاتکہ بنت عبد المطلب کا, جو اس نے راز رکھنے کے وعدے سے اپنے بھائی کو سنا دیا تھا. میں اس خواب کا تذکرہ نہیں کر رہا. اس خواب کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ 3 دن ہم انتظار کریں گے, ورنہ اس کے بعد عباس کے گھرانے کو عرب میں جھوٹا قرار دے دیں گے. لوگ حضرت عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو ملامت کریں گے. اتنے میں قافلے کی خبر آ گئی, ابو سفیان کی مدد کی اپیل پہنچی, تو سب کو خواب پر یقین ہو گیا. یہ عاتکہ بنت عبد المطلب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. خواب انہوں نے دیکھا تھا. امیہ بن خلف جو حضرت بلال کو مارا کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے غلام تھے, مکہ کا رئیس اعظم تھا, اس نے خود جنگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا. وہ بھی اس خواب سے خوف زدہ تھا. آپ کو شاید خواب پریشان کر رہا ہوگا کہ کیا خواب تھا, میں سنا دیتا ہوں. ایک اونٹ سوار, میں نے وقت بچانے کے لیے کہا تھا, سن لیجئے. اونٹ سوار آیا اور وادی بطحا مکہ میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا, اے دھوکے بازو, اپنی قتل گاہوں کی طرف 3 دن کے اندر دوڑ دوڑ کر آؤ. میں نے دیکھا کہ لوگ اس سوار کے گرد جمع ہو گئے. وہ مسجد میں داخل ہوا, لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے. پھر خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ اس کا اونٹ کعبے کی چھت پر کھڑا ہے. اس سوار نے پھر وہی نعرہ لگایا. پھر خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ اس اونٹ کو جبل ابی قبیس پر کھڑا دیکھا, وہاں بھی اس نے وہی نعرہ لگایا اور ایک بھاری چٹان کو نیچے لڑکا دیا. اس وہ چٹان جو تھی نیچے آتے ہی پھٹی اور مکہ کا ہر گھر اس سے ٹکرا کر گر گیا. یہ خواب تھا.
اس خواب کی وجہ سے وہ سارے پریشان تھے. اب جب خبر آئی کہ قافلے کا پیچھا ہو رہا ہے, سب نے کہا خواب سچا ہے, تیاری کرو. امیہ, عتبہ, شیبہ, زمعہ, عمیر, حکیم بن حزام, یہ سب سے بڑے بت ہبل کے پاس جمع ہوئے اور فال نکالی. ان میں ایک طریقہ تھا, فال نکال کے معلوم کرتے تھے آگے کیا ہوگا. فال میں منع آیا کہ تم لوگ جنگ کے لیے نہ جاؤ, لیکن ابو جہل کو مجبور کر دیا گیا تھا. سرداروں نے, دوسرے ساتھیوں نے, کہ اس موقع پر اگر سستی کی, پیچھے ہٹے تو معاملہ بگڑ جائے گا. لوگوں نے کہا فال بھی نہیں نکلی اور تم قتل گاہ کی طرف جا رہے ہو, خواب بھی سن چکے ہو, تو ارادہ چھوڑ دو. لیکن ان لوگوں نے آپس میں کہا جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ہمارے پاس قوت ہے, اسلحہ ہے, سامان ہے, ان لوگوں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, نوبت نہیں آئے گی جنگ کی. 3 روز تک تیاری ہوتی رہی. 950 جوان, 100 گھوڑے, 100 زیرہ پوش, یعنی جن کے پاس لوہے کی وہ بلٹ پروف جیکٹ سمجھ لیں, ایک ویسکوٹ ہوتی تھی, پہن لیتے تھے کہ تیر اور تلوار جسم کو نہ کاٹے. پیادے کے پاس زر ہیں, 600 اونٹ تھے ان کے پاس. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے, ان کے پاس 100 گھوڑے. ان کے پاس 70 اونٹ, ان کے پاس 600 اونٹ. ان کے پاس زیرہ پوش سوار 100, ان کے پاس ایک بھی زیرہ, بظاہر صرف 6 زیریں ہیں, اس سے آگے ان کے پاس نہیں ہیں. صائب بن یزید کافروں کی طرف سے جھنڈا اٹھائے ہوئے. نام کیا لیا ہے میں نے؟ صائب بن یزید. کافروں کا اونچی بول دیں, اس جنگ میں کافروں کا, کچھ بات سنانی ہے نا اس لیے کہلوا رہا ہوں. میرے رب کی شان بے نیازی, تقدیر مسکراتی ہے. بدر میں یہ شخص کافروں کی طرف سے کفر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے, یہ بعد میں مسلمان ہوا. اس کی 5ویں پشت میں امام شافعی پیدا ہوئے, وہ جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا. یہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. ان لوگوں کے ساتھ رقص کرنے والی, ناچنے والی کنیزیں بھی تھیں جو گیت گاتی تھیں, ان کو جوش دلاتی تھیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, ہم بھی تمہارے, سب کچھ مزے کرنا وہ ان کو جوش دلاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور اور تکبر کا ذکر بھی فرمایا. آپ سورہ انفال میں پڑھ سکتے ہیں, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ, اس آیت کے تحت. اس دوران ایک اور تکلیف دہ خیال ان کو ستانے لگا کافروں کو. مکہ کے قریش نے بنی کنانہ کے ایک بوڑھے کو قتل کر دیا تھا. بدل میں ان کے علاقے سے قریش کا ایک جوان گزرا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا, کیونکہ وہاں یہ چلتا رہتا تھا. کچھ عرصے بعد بنی کنانہ کا ایک سردار عامر مر الزہران سے گزرا تو مقتول قریش کے بھائی نے اس سردار کو قتل اور اس کی تلوار لا کر کعبے کے غلاف سے لٹکا دی. مکے والوں نے تلوار پہچان لی اور عامل کے قتل کا بھی علم اور قاتل کا بھی پتہ چل گیا. انہیں فکر تھی کہ ہم تو جا رہے ہیں ادھر, ہم تو نکلیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ہمارے گھروں پر حملہ کر دیں جن سے ہماری اپنی دشمنی چل رہی ہے, اور ہماری عورتوں کو, بچوں کو قید کر لیں یا ہمارے سامان پر قبضہ کر لیں. تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس آیا اور آ کر ان کو تسلی دی, بنو کنانہ تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے, تم ارادہ نہ چھوڑو بلکہ جاؤ سفر پر نکلو. ادھر ابو سفیان نے جاسوسی جاری رکھی, اس نے اپنا راستہ بدلا. وہ راستہ جو سیدھا آتا تھا اس کو چھوڑ کر سمندر کے کنارے کنارے وہ چلتے ہوئے تیز سفر کر کے مکہ کے قریب پہنچ گیا, اور مکہ میں ہی اطلاع کر دی کہ میں اب بالکل محفوظ ہوں, سمندر کے کنارے اس طرف آ گیا ہوں, اب مجھے کوئی خطرہ نہیں.
ابو جہل نے ابو سفیان کی اطلاع کی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا ہم جائیں گے, جا کر 3 دن ہم وہاں قیام کریں گے, اونٹ ذبح کریں گے, شراب پئیں گے, کھیلیں گے, ناچیں گے, محفل جمائیں گے, عرب پر ہمارا رعب ظاہر ہوگا اور کوئی ہمارے خلاف ارادہ نہیں کرے گا. حالانکہ ان کے پتہ چل گیا تھا کہ اب قافلے کو کوئی خطرہ اونچی نہیں, اس کے باوجود پھر بھی نکلے. لوگوں نے کہا ہم قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے, قافلہ تو اب خیر سے ہے, اس کو خطرہ نہیں تو اب نہیں جانا چاہیے. لیکن صرف نبی کی دشمنی میں, اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں یہ لوگ کہ نہیں ہم جائیں گے. ابو طالب کے بیٹے اور کئی افراد ان قافلے والوں سے الگ ہو گئے کہ اب ہمارا نہیں ہے, پہلے تو اور مقصد تھا, اب کوئی مقصد نہیں. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کو نماز کی امامت کے لیے مقرر فرمایا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈے دیے. ایک سفید رنگ کا جھنڈا مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا, ایک حضرت علی کے ہاتھ میں تھا اور ایک حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں, پھر حضرت علی والا حباب بن منذر کے ہاتھ میں آیا. ایک مہاجرین کا پرچم تھا, 2 انصاریوں کے, ٹوٹل 3 جھنڈے تھے. ہفتے کا دن تھا, 12 رمضان کو روانگی ہوئی. راستے میں ایک بدوی شخص کا مطلب دیہاتی شخص, اس نے ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر کفار کے لشکر کے بارے میں پوچھا. صحابہ نے کہا ہمیں نہیں پتا, کفار کے کسی لشکر کا ہمیں نہیں پتا. صحابہ نے لا علمی ظاہر کی اور کہا کہ تو ادھر آیا, تجھے پتا ہے ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہے, ان کو سلام کر. اس نے کہا کیا تم میں اللہ کا رسول ہے؟ مذاقن کہا, تمسخر اڑانا جس کو کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ نے اشارہ کیے یہ اللہ کے رسول ہیں, تو اس نے آ کر بدتمیزی کرتے ہوئے کہا اگر تم اللہ کے رسول ہو تو بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. یہاں اس کی بدتمیزی ایک طرف, مگر پتہ چلا کافر بھی جانتے تھے کہ نبی کو پوشیدہ باتوں کا علم ہوتا ہے, کافر بھی یہ جانتے تھے. پوچھتا ہے میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلمہ بن سلامہ آگے آئے, جوش آیا کہ تو نبی سے پوچھتا ہے, مجھ سے پوچھ, میں نبی کا غلام ہوں. ان کو بہت غصہ آیا کہ نبی سے اس نے ایسی بدتمیزی کی ہے. آگے بڑھے, حضور سے نہیں مجھ سے پوچھ. اس نے کہا اچھا تو بتا کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں تیرا اپنا گند ہے جو تو نے اس کے ساتھ کیا. گستاخی کرو گے تو پھر پول تو کھلیں گے نا. تو نے جو برائی کی ہے اس اونٹنی سے, تیرا اپنا نتیجہ اس کے اندر ہے. اس شخص کو اندازہ ہو جانا چاہیے, اور آج اس بات کو سن کر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے نبی کی تو بڑی شان ہے, نبی کے غلاموں سے بھی کچھ نہیں چھپتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روک کر جائزہ لیا. عمیر بن ابی وقاص بچے تھے, کم عمر تھے, کم سن تھے. فرمایا بیٹا تم واپس جاؤ, چھوٹے ہو. وہ رونے لگ گئے. وہ سوچے ذرا, سیر سپاٹے کو جا رہے تھے کیا, اللہ کی راہ میں جنگ کرنے نکلے تھے. بچہ کیوں رو رہا ہے کہ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کیا جائے. حضور نے اس کا رونا دیکھ کے فرمایا میرے آقا نے نگاہ دوڑائی, مدینے میں کھڑے آقا, 8000 سال کے فاصلے پر جنت ہے, جنت کا ایک ایک کنارہ دیکھ رہے ہیں. جہاں بیٹا نظر آیا وہ جگہ بھی دیکھ رہے ہیں.
اللہ کہاں ہے یہ حدیث؟ بخاری اور مسلم میں، حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا فردوس میں ہے، تو جو آقا مدینے کھڑے ہو کر جنت دیکھ رہا ہے وہ مدینے سے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، ان سے کچھ بھی چھپا ہوا اونچی، اور جس سے رب نہیں چھپا اس سے اور کیا چھپنا ہے؟ میرے رب نے ان سے کچھ چھپایا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور نے فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اٹھو اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر۔ عمیر بن حمام کھجور کھا رہے تھے، کھجور پھینک دی اور کہا کہ کھانے تک زندہ رہا تو زیادہ عرصہ گزر جائے گا، جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ میرے آقا نے خود حصہ لیا جنگ میں۔ حضرت علی کا بیان، حضور ہماری پیشوائی کرتے تھے، ہم سب بچاتے ہوئے جنگ کر رہے تھے، حملہ تو سرکار کر رہے تھے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب جب آمنے سامنے ہوئے، ابو جہل کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا۔ ابو جہل کی زبان سے اونچی، کبھی دشمن کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے، اس کے منہ سے نکلا یا اللہ جو تیرا زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد کر۔ اس دونوں لشکروں میں جو تیرا پسندیدہ ہے آج اس کی مدد کر۔ اس کی دعا قبول ہو گئی، یوں کہہ لیجئے، کیونکہ وہ تو پسندیدہ نہیں تھا، پسندیدہ تو حضور تھے۔ قرآن نے اسی کا جواب دیا ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ امیہ بن خلف جو حضرت بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا، حضرت بلال اور اس کے بیٹے نے اس کو مارا بدر میں۔ صحابہ کا بیان، حضور کے پاس مدینہ آ کر صحابہ کہتے حضور ہم بدر میں جب تلوار چلاتے تھے، ابھی تلوار اٹھا کر ہم اس کی گردن کے قریب لے جاتے تھے، گردن پہلے کٹ جاتی تھی۔ فرمایا فرشتے کاٹتے تھے، مگر ان کو حکم یہ تھا اس وقت کاٹنا جب صحابی کی تلوار اٹھے تاکہ نام اس کا ہو، ثواب اس کو ملے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابلیس شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، جب اس نے ملائکہ دیکھے تو بھاگنے لگا۔ حارث بن ہشام نے کہا شیطان کو ہمیں جنگ میں دھکیل کر تو اب کدھر جاتا ہے؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ ابو جہل نے کہا عتبہ شیبہ ولید جلدی کی وجہ سے مارے گئے، سراقہ کے بھاگ جانے سے بھی ہمت کم نہ ہو جائے۔ اس نے پھر اپنے بتوں لات و عزیٰ کی قسم اٹھا کر کہا ہم ان کو مزہ چکھائیں گے۔ میرے آقا نے پھر دعا کی اور زمین سے مٹی اور کنکر اٹھا کر کافروں کی طرف مارے اور فرمایا شاہت الوجوہ اللہم ارعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، یا اللہ ان کے چہرے بگاڑ دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے۔ ادھر نبی نے دعا کی، ادھر پانسا پلٹ گیا۔ ابو جہل جو ان سب کا سردار، اچھے خاصے جوانوں کے درمیان، محافظوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، چاروں طرف می کی طرح یہ تیر برس رہے تھے، میں صف میں کھڑا تھا، میرے دائیں مائیں دو نوجوان لڑکے آ گئے۔ ایک نے کہا اے چچا ہل تعرف ابا جہل، کیا تم ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں خوب جانتا ہوں، تمہیں اس سے کیا کام؟ تو بچوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، کیوں سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ایمان، بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے سنا وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا، آج ہم نے فیصلہ کر لیا وہ نہیں یا وہ نہیں یا وہ نہیں یا نہیں سمجھے بات، میرا پیغام نہیں سمجھے۔ میں مارنے کو نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹھو اور سب کو مار دو، نہیں، پہچانو جو نبی کا غلام ہے اس کو امام بنانا ہے، جو نبی کا وفادار ہے اس کو دوست بنانا ہے۔
جو میرے نبی کا ادب نہیں کرتا اس سے تعلق رکھو گے؟ اونچی یہ ہے پیغام میرا. ان کی کتابیں پڑھو گے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ چندے دو گے ان کو؟ ووٹ دو گے ان کو؟ یہ سوچو میرے لیے نہیں، نبی کی عزت کے لیے. وہ بچے ہیں کہتے ہیں آج وہ نہیں یا حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی تلواریں، چھوٹی چھوٹی عمریں. میں نے کہا وہ سامنے دیکھو، حفاظت کر رہا ہے گرد جس کے فوج کا دستہ. تو بچے آگے بڑھ کے کہنے لگے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. اللہ خدا حافظ کہا اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں. بڑے یکبارگی کہتے ہوئے پر جوش تکبیریں. اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دونوں آگے بڑھے، عقابوں کی طرح اس پر جھمٹے، سارا دستہ توڑ دیا اور اس کو گھائل کر دیا. وہ گرنے لگا. اتنی جلدی یہ کام ہوا کہ سب کے سب حیران رہ گئے. وہ گرتے ہوئے بھی کہنے لگا افسوس مجھے کسی بہادر نے نہیں مارا، مارا تو بچوں نے مارا. ڈوب مرنے کی بات ہے میرے لیے. ان بچوں میں سے ایک شہید ہو گیا، کافروں نے اس پر حملہ کر دیا، وہ دوسرے کا بازو کٹ گیا. دوسرے پر تلوار چلائی، اس کا بازو کٹا. یہ ابھی اسی حالت میں تھا، صحابہ آئے اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا. جو تلوار تھی ان کی وہ اور کٹے ہوئے بازو کو لے کر حضور کے پاس لائے. حضور یہ ہے وہ نوجوان جس نے ابو جہل کو مارا. میرے نبی نے وہ تلوار بھی محفوظ کر لی کہ یہ یادگار بنانی ہے. اس تلوار سے اس امت کا فرعون مارا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار رکھوا لی. معاذ نے، معوذ اور معاذ تھے، معاذ نے جب وار کیا تو اکرمہ نے، ابو جہل کے بیٹے نے، گردن پر ان کی تلوار کا وار کیا تھا، بازو کٹا. لیکن جو گوشت تھا وہ ابھی نہیں کٹا تھا اور ہڈی کٹ گئی. تو یہ چاہ رہے تھے اپنے پاؤں کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے نا اپنے آپ کو زور سے جھٹکا دیں تاکہ یہ چمڑا بھی کٹ جائے اور وہ ایک ہاتھ سے لڑتے رہیں. صحابہ پکڑ کے لے آئے، ان کا بازو لٹک رہا تھا. پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کر یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اپنے آپ کو اس کو الگ کر دیں. میرے آقا کے پاس لائے، سارا واقعہ سنایا. حضور نے یہ نہیں فرمایا اس بچے کا کوئی علاج کرواؤ، ڈھونڈو یہاں کوئی وید ہو، کوئی جاننے والا ہو، کوئی اس کو پٹی کرے. حضور نے فرمایا قریب لاؤ. کٹی ہوئی جگہ پر حضور نے تھوک مبارک لگا کر امامہ باندھ دیا، کپڑا باندھ دیا. جب کھولا گیا کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا. اللہ اس شہزادے نے پھر اسی ہاتھ سے تلوار اٹھائی، پھر جا کے لڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا. جب لاش ملی تو آقا نے فرمایا الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس کو بتایا سب لوگوں کو کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے وعدہ سچا کر دیا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس کے دشمنوں کو ہلاک کی. فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو کہہ رہا تھا میں خدا پر ایمان لایا، لیکن ابو جہل اس سے زیادہ برا یہ کہتا ہوا مرا کہ اپنے نبی کو پیغام دینا کہ میں عمر بھر ان سے دشمنی رکھتا رہا، اب بھی اس کے لیے اسی طرح دشمن ہوں. یہ حال اس کا، اتنا وہ بے ایمان. حضرت ابن مسعود نے اس کا سر کاٹا اور حضور کے قدموں کی طرف پھینکا کہ حضور یہ لیجئے یہ اس دشمن کا سر.
حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کا مقابلہ عبیدہ بن سعید بن عاص، وہ جو تھا لوہے میں غرق، سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق، صرف آنکھوں کے 2 سوراخ کھلے ہوئے تھے، باقی سب طرف سے لوہا ہی لوہا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے پاس نیزہ تھا، تاک کے اس کی آنکھ میں مارا، باقی تو سارا لوہے میں غرق، نشانہ لے کے اس کی آنکھ میں مارا، وہ گرا، وہ سارا اس کے اندر چلا گیا تو مر گیا. اپنے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر اس کو نکالا تو وہ ٹیڑھا ہو کے نکلا. حضور نے وہ نیزہ بھی محفوظ کر لیا. حضرت علی کے زمانے تک وہ محفوظ رہا باقاعدہ. یعنی یہ بتا رہا ہوں، لوگ تبرکات پر تعجب کرتے ہیں، یہاں میں بتا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو یادگار بنا رہے ہیں. عکاشہ ایک صحابی ہیں بن محسن، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، لوہے کی تلوار تھی، وار ایسا چلا ٹوٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، تلوار تھی ٹوٹ گئی، کس چیز سے لڑوں؟ حضور کے پاس کھجور کی ایک شاخ پڑی تھی، کھجور کی، فرمایا لو اس سے جاؤ لڑو. کہاں لوہے کی تلوار اور کھجور کی شاخ تو ویسے بھی لکڑی نہیں ہوتی ہے، وہ تو لکڑی کی طرح نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا لو یہ لو. وہ کہتے ہیں میں نے جو ہی اس کو پکڑا وہ تلوار بن گئی اور میں اس سے لڑتا رہا. اس صحابی کی ایک بات سناؤں، نام کیا سنایا؟ نام ہی یاد نہیں تو بات کیا سناؤں پھر آپ کو، رہنے دیں پھر صحیح. بات نام ہی یاد نہیں کیا آپ نے. عکاشہ، کیا نام ہے؟ یاد کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے 70,000 صحابہ ایسے ہوں گے، میری امت میں 70,000 افراد جن کو اللہ فرمائے گا بغیر حساب کتاب کے جاؤ جنت میں، جاؤ جاؤ. یہ سن رہے تھے حضرت عکاشہ. ذرا عقیدہ دیکھو، عقیدہ دیکھو. کہتے ہیں حضور میرا نام اس میں ہونا چاہیے. ناز دیکھو آقا پر، ناز ہے. یہ نہیں کہ نبی کو خبر نہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتا. حضور میرا نام، فرمایا تیرا نام ہے، تیرا نام سمجھ آئی، اس لیے سنایا تھا. ایسا عقیدہ ہونا چاہیے. حضرت سلمہ بن اسلم کو بھی حضور نے ایک ٹینی دی، وہ بھی تلوار بن گئی. حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. اب ان سے لڑا نہیں جا رہا کیونکہ وہ ہل رہا ہے، تو وہ اس کو کاٹنے لگے، تلوار سے کاٹ دوں تاکہ یہ مجھے رکاوٹ نہ بنے. صحابہ نے پکڑ لیا، وہ لے آئے حضور کے پاس. حضور یہ اس کی آنکھ نکل گئی ہے، یہ کاٹ رہا ہے. حضور نے فرمایا ادھر لاؤ. میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر آنکھ کا ڈھیلا واپس رکھا، تھوک مبارک لگا کے ہاتھ پھیر دیا، پتہ نہیں چلتا تھا کون سی آنکھ ٹوٹی تھی. ہے کوئی میرے نبی جیسا؟ تو پھر کہو نا سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا ہمار صلی اللہ علیہ وسلم. کفار کے پاؤں اکھڑ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے جوش اور جذبے میں تھے، سامنے سے ویسا ماحول نہیں تھا. میرے آقا تلوار لہرا کر ان کا پیچھا کر رہے ہیں، وہ آگے بھاگ رہے ہیں. زوال آفتاب تک، صبح جنگ شروع ہوئی ہے، دوپہر تک مارکا جاری رہا. وہ بھاگے، کافر 70 کافر مارے گئے. کتنے؟ 70 پکڑے گئے. 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے. مسلمانوں کے صرف 14 شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دی. لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے نا، اپنے لوگوں کی لاشیں بچا لیتے ہیں، دوسروں کی. حضور نے ایک کنویں میں سب لاشیں ڈلوا دی. امیہ کی لاش، یہ جو حضرت بلال کو مارا کرتا تھا، اس کی لاش ریزہ ریزہ ہو گئی تھی، اسے اسی طرح مٹی سے ڈھانپ دیا. 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا. جنگ کے بعد 3 دن. تیسرے روز جب حضور چلنے لگے تو وہ جس کنویں میں لاشیں ڈلوائی تھیں اس کے کنارے آئے، منڈیر پر آئے. فرمایا یا ابا جہل، یا امیہ، یا عتبہ، یا شیبہ،
हल वजदतुम मा वअदल्लाहु व रसूलुहु हक्का फइन्नी कद वजदतुम मा वअदनी रब्बी हक्का। ए अबू जाल, ए उतबा, ए उमैया, ए शैबा, क्या तुमने रब के वादे को, रसूल के वादे को सच्चा पाया? अल्लाह ने जो उसके रसूल से वादा किया था उसको सच्चा पाया? बेशक मैंने अपने रब के वादे को सच्चा पाया। हुजूर बात कर रहे हैं किन से? ऊंची लाशों से। किससे? ऊंची, बुखारी में रिवायत मौजूद, लाशों से बातें कर रहे हैं। हजरत उमर पास खड़े हुए हैं। हुजूर, इन लोगों को मरे हुए 3 दिन हो गए, इनके जिस्म में रूहें नहीं है और आप इनको पुकार रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, इनका नाम लेके इनको कह रहे हैं सुनो। तो बेरूह जिस्म कैसे सुन सकते हैं? हुजूर ने फरमाया, ए उमर, तू इनसे ज्यादा नहीं सुन रहा, तू इनसे ज्यादा नहीं सुन रहा। फर्क ये है कि ये जवाब नहीं दे सकते, ये काफिर हैं, ये जवाब। हम लोग कब्रिस्तान में जाकर सलाम करते हैं, नबी के इरशाद के मुताबिक मुर्दे सुनते हैं, सुनकर जवाब देते हैं, क्योंकि जो जवाब ना दे उसको सलाम कर सकते नहीं। तो पता क्या चला? हमें नबी के इस इरशाद ने बता दिया कि मुर्दे सुनते हैं। तो जब काफिर मुर्दे सुनते हैं तो मोमिनीन की शान तो और ज्यादा होगी। और जिसका कलमा पढ़ते हैं वो तो यहाँ से पुकारे वहाँ सुनते हैं। जो लोग कहते हैं ना मुर्दे नहीं सुनते, उनके लिए ये बहुत बड़ी दलील। उनको बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ बुखारी शरीफ से। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मक्का मुकर्रमा में खबरें पहुँची कि जी काफिर जो हैं 70 पकड़े गए, 70 मारे गए, बड़े बड़े सरदार मर गए। अबू लहब, अबू सुफियान गम से बेहाल हो गए। मक्का में अबू राफे कहते हैं, मैंने हालात सुनाए कि हमारा मुकाबला सिर्फ नबी के सहाबियों से नहीं था, हमारे मुकाबले में सफ़ेद लिबास में मलबूस, अबलग घोड़ों पे सवार, ज़मीन और आसमान के दरमियान एक और मखलूक थी, हम उनसे कैसे लड़ते? यानी फरिश्ते आए हुए थे। घर घर सफ़े मातम। यहाँ एक बात सुना दूं, बैठे तो थोड़े हैं मगर बात सुना देता हूँ। फरिश्तों ने बदर के मैदान में मुसलमानों की मदद की। लिबास सफ़ेद था, सबकी पगड़ियाँ हरी थी। सब जमामे का सबूत पूछते हो ना, उन सबकी पगड़ियाँ हरी थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, घर घर मक्के में सफ़े मातम बिछी हुई। औरतों ने सरों के बाल मुंडवा दिए, सीना पीट रही थी। 1 माह तक ये सिलसिला रहा। 1 माह के बाद उनको होश आया, हम क्या कर रहे हैं, हमारी इन बातों से तो मुसलमान खुश होंगे। उनको बाद में होश आई कि हम 1 महीने से अपना रोना पीटना कर रहे हैं, हम तो मुसलमानों को खुश कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है। उन्होंने फिर अपने कैदियों के लिए फ़िक्र करनी शुरू की। बदर के वाक़े के 1 हफ्ते के बाद अबू लहब को एक फिंसी निकली। फुंसी, फिंसी, जो भी आप कहते हैं, वो बड़ी मूजी मशहूर थी। अरब उसे बहुत मनूस समझते थे, जिसके वो निकलती थी उसके करीब आते जाते नहीं थे। तो वो कई दिन तड़प तड़प के मर गया। 3 दिन के बाद उसकी लाश को उठाना कोई पसंद नहीं कर रहा था। तो हालांकि सबका रईस आज़म, दूर दूर से लोगों ने पत्थर मार कर उसकी लाश को वहीं ढक दिया। बेटे तक करीब नहीं आए कि कहीं इसके पास जाएं तो बीमारी हमें ना लग जाए। तो ये एक गड्ढे में इसको धकेल के ऊपर से पत्थर मार मार के बंद कर दिया उन्होंने, कोई भी इसके करीब नहीं गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा से बदर के लिए निकले थे, आपकी शहजादी हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार थीं। जब हुजूर वापस आए, हुजूर ने हज़रत उस्मान को छोड़ दिया था कि बेटी के पास रहो, उनको साथ नहीं लिया। जब आप वापस आए तो उनकी वफ़ात हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर से वापसी पर मदीने से कुछ पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को फ़तह की खुशखबरी सुनाने भेजा। ये दोपहर के वक्त मदीने पहुँचे। ख़बर तो लोगों को यकीन नहीं आता था। बच्चे खुशी में दीवाने, अबू जहल के ख़िलाफ़ नारे कि वो मारा गया।
یہ خبر اس وقت حضرت سیدہ رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی، منافقوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 1000 کافر آئے اور مسلمان ان پر حاوی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے پریشان، کیونکہ جو آیا تھا وہ نبی کی اونٹنی پر سوار تھا۔ انہوں نے کہا یہ ضرور نبی کی اونٹنی بھگا کے لے آیا ہے۔ وہ آپس میں انہی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے تشریف لا رہے تھے، ابھی آقا مدینے میں داخل نہیں ہوئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ دھیان سے سنو یہ بات، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کے پاس۔ حضرت جبریل امین آئے، ابھی آقا مدینے میں داخل نہیں ہوئے۔ جبریل نے کہا اللہ فرماتا ہے میرا حبیب جب تک راضی نہ ہو تو واپس نہ آنا۔ سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ کیوں پڑھتے ہو نمازیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کیوں گناہ سے بچتے ہو؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے کہا حضور اللہ نے بھیجا ہے کہ جب تک آپ راضی نہ ہوں میں واپس نہیں جاؤں، کیا آپ خوش ہیں؟ فرمایا میں خوش ہوں، تمہیں اجازت ہے۔ تمہیں ہے کسی کی ایسی شان اونچی تو پھر نبی کی برابری ہو سکتی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ داخل ہوئے، اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ کتنا مال ملا تھا وہ بھی سن لو۔ 150 اونٹ ملے تھے، 10 گھوڑے ملے تھے، بہت سے ہتھیار، چمڑے کا سامان اور اس طرح کا چیزیں مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت خود تقسیم فرمایا، سب کو برابر حصہ دیا۔ 70 جو پکڑے ہوئے آئے تھے، حضور نے فرمایا ان کے قیام و طعام، کھانے پینے کا رہنے کا انتظام کرو۔ صحابہ میں تقسیم کر دیا، تاکید فرمائی قیدی ہیں مگر خیال رکھنا ہے، ہیں تو قیدی مگر۔ صحابہ نے بھی قربانی کی حد کر دی، خود کھجوریں کھاتے تھے ان کو کھانے کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے ان کو کھلاتے تھے۔ بچیوں نے دف بجا کر میرے آقا کا استقبال کیا تھا۔ قیدیوں کے لیے رائے کہ کیا کریں، حضرت ابو بکر کی رائے قبول ہو گئی کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور اس سرمایے سے مسلمانوں کو تقویت دی جائے۔ حضرت عمر چاہتے تھے ان سب کی گردنیں مار دی جائیں، یہ جتنے پکڑے گئے ان سب کی گردنیں مار دی جائیں۔ حضور نے حضرت ابو بکر کی وہ رائے پسند فرمائی اور کہا ان سب کو فدیہ دو اور اپنے آپ کو رہائی حاصل کرو۔ فدیہ کی کیا مقدار؟ 4000، 2000، 1000، جو بالکل ہی نہیں کچھ رکھتے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ان میں سے کہا گیا جس کو لکھنا آتا ہو مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے۔ کیا سکھا دے؟ اونچی لکھنا سکھا دے، کیونکہ اگر آتے ہیں تو یہاں بھی نئے نئے مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا سکھا دے، اس کے لیے یہی بنا دیا گیا۔ ابو العاص بن ربیع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، بڑی شہزادی حضرت سیدہ زینب کے شوہر، حضرت زینب نے وہ ہار بھیجا جو ان کی ماں نے ان کو دیا تھا، جو ان کی ماں نے ان کو دیا تھا۔ حضور اس ہار کو دیکھ کے رو پڑے، حضرت ختیجہ یاد آئی، اس ہار کو دیکھ کے آپ کے آنسو، فرمایا اگر اجازت دو تو اس بیٹی کو واپس کر دوں۔ صحابہ نے کہا بالکل۔ یہ ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے، وہ ہار بھی واپس ہو گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی قیدیوں میں تھے۔ حضور نے فرمایا چچا تم بھی فدیہ منگواؤ۔ وہ کہنے لگے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ فرمایا یہاں نہیں ہے، گھر میں تو ہوگا۔ ان کا گھر میں بھی کچھ نہیں۔ جب وہ بار بار کہتے رہے کچھ نہیں کچھ نہیں، حضور نے فرمایا چچا جب گھر سے چلے تھے مکہ سے، میری چچی ام الفضل کو دروازہ بند کر کے سونے کی اتنی اینٹ دے کر آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟
اور ساتھ میں کہا تھا واپس آ گیا تو ٹھیک ورنہ یہ تیرے لیے بہت ہوگی۔ حضرت عباس کانپنے لگ گئے۔ کیا 300 میل کا فاصلہ، بند کمرے میں، میں اپنی بیوی کو اینٹ دے رہا ہوں، نبی دیکھ بھی رہا ہے، جو کہہ رہا ہوں سن بھی رہا۔ جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر ساری۔ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا، خیال آیا مسلمان ایک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ بہت روزہ لگ رہا ہے آپ لوگوں کو، پتہ چل گیا مجھے، اندازہ ہو گیا نعروں سے، یا بھول جائیں گے یہ آواز؟ سنیں، حضرت عباس مسلمان ہو گئے، حضور کے چچا کہنے لگے حضور ذرا بات سنو، مسلمان ہو کے کہتے کیا حضور؟ میں نے آپ کی ایک تو یہ بات دیکھی کہ میں 300 میل دور بیٹھا ہوں، بند کمرے میں اپنی بیوی کو سونا دے رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ فرمایا مجھے میرا رب دکھاتا اور سناتا ہے۔ کہنے لگے حضور ایک بات میں نے آپ کی اور بھی دیکھی تھی، ایک بات اور بھی دیکھی تھی۔ وہ کب؟ بظاہر گنتی کے لحاظ سے عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے حضور، جب آپ، اب میں لفظ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، جب آپ کم سن تھے، جس کو بچہ ہونا کہتے ہیں نا، میں آپ کو دیکھنے آیا، آپ کے گھر آیا، آپ کے ساتھ آ کر لیٹ گیا، رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا آسمان پر چاند ہل رہا، چاند، یہ سید صاحب کو جگہ دے دینا، آگے آ جائیں گے، یہ باقی ساتھیوں کو بٹھا لیجئے گا، آپ آگے آ جائیں۔ چاند ہل رہا ہے، میں نے دیکھ کے سوچا زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ میں اٹھ کے بیٹھا تو اور کوئی چیز نہیں ہل رہی تھی، صرف چاند ہل رہا تھا۔ میں پھر اٹھ کے بیٹھا کہ کہیں میرا سر چکرا رہا ہے، کیا بات ہے؟ دیکھا تو پھر چاند ہل رہا ہے۔ اچانک میری نظر چلی گئی آپ کی انگلی کی طرف، آپ کا ہاتھ ہل رہا تھا لیکن ایک انگلی جدھر ہوتی تھی چاند بھی ادھر ہو جاتا تھا۔ میں مسلمان ہوا ہوں تو میرے اسلام میں اس بات کو بھی دخل۔ حضور نے فرمایا چچا چاند مجھ سے کھیلتا تھا، چاند مجھ سے کھیلتے تھے، چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، اور جس کے کھلونے چاند تارے ہوں، جس کے کھلونے نورانی چاند تارے ہوں، اس آقا کی عظمتوں کا کون شمار کر سکتا ہے؟ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا۔ چچا کہہ رہے آپ کی عمر کم تھی، پالنے میں تھے، جھولے میں تھے، لیکن چاند سے کھیل رہے ہیں، چاند ہل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چچا اور بھی سناؤں، اور بھی سناؤں؟
تو نے تو چاند کا ہلنا سیکھا اس وقت جب کہ میں زمین پر لیٹا ہوا تھا چچا، جب میں اپنی ماں کے شکم میں پیٹ میں تھا لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا، نہیں عرش کے سامنے چاند سجدہ کرتا تھا، میں اس کی آواز کو ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ اللہ اکبر، میں اس کی آواز ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ سنیو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جھوٹا ہے جو کہے کہ نبی نہیں سنتے۔ ہم کراچی سے پکارے یا دنیا کے کسی کنارے سے پکارے، نبی سنتے ہیں، نبی سنتے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں سنتے، وہ ان کا کوئی ہوگا جو نہیں سنتا، اللہ کا نبی سنتا ہے، کوئی شبہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان میں 14 شہید ہوئے، 6 مہاجر، 8 انصاری۔ یہ جو 17 تاریخ رمضان کی صوفیاء علماء اہل ایمان کا طریقہ، ان 313 کے نام لیتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان 313 کے نام لے کر جو جائز دعا کرو قبول ہو جاتی ہے۔ میں صرف شہیدوں کے نام لے رہا ہوں، دل میں کوئی جائز تمنا کر لو، ان کے نام سن کر ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے صدقے ہم سب کی جائز تمنا پوری فرمائے۔ مہاجروں میں 6 میں سے عمیر بن ابی وقاص، 16 برس کی عمر تھی، آپ کو میں نے بتایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا نا واپس جاؤ، تو یہ رو پڑے تھے۔ یہ وہ صفوان بن وہب، ان کا نام صفوان بن بیدا بھی لکھا گیا۔ ذو الشمالین بن عبد عمر، مہجہ بن صالح، عاقل بن بکیر، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، یہ ان کے حوالے سے یہ 6 مہاجر، 8 انصاری، سعد بن خیثمہ یہ اوس قبیلے سے تھے، اور مبشر بن عبد المنذر یہ بھی اوس سے تھے۔ خزرج کے حارثہ بن سراقہ، رافع بن معلا، عمیر بن حمام، یزید بن حارث، عوف بن افرا اور معوذ بن افرا، رضی اللہ عنہم وجزاہم اللہ عنا وعن الاسلام خیر الجزا۔ یا اللہ کریم ان شہدائے بدر کا صدقہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرما، عزت عطا فرما، خاص طور پر عراق میں، شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں مسلمانوں کو ہمت، قوت، طاقت، فتح و نصرت عطا فرما۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، واقعات اور بھی اس کے بعد ہیں، یہ میں نے صرف خلاصہ پیش کیا، ایک بات اور پیش کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافر اس وقت بھی اور آج بھی ہر وقت چالیں بناتے ہیں۔ عمیر بن وہب بت پرست، بڑا عیار چالاک شخص، مکہ میں میدان بدر میں سب سے پہلے اسی نے جنگ کی چنگاری بڑکائی تھی۔ جب راہ فرار کا موقع آیا تو یہ بھی پیش یعنی سب سے آگے بھاگنے میں بھی پہلے۔ امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان کا یہ دوست تھا۔ عمیر کا بیٹا قیدی ہو گیا تھا، جو پکڑے گئے تھے 70، ان میں سے اس کا ایک بیٹا تھا۔ صفوان کا باپ امیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ دونوں میں عداوت اور انتقام، صفوان میں بھی اس عمیر میں بھی، کہ ایک کا بیٹا اور ایک کا باپ، ایک کا بیٹا قیدی ایک کا باپ ٹکڑے، دونوں جل بن رہے تھے کس طرح مسلمانوں سے بدلے لے۔ کمرے میں بیٹھے دونوں اپنے ایک دوسرے سے، جس کو کہتے ہیں نا، پھپولے نکال رہے تھے۔ عمیر نے کہا مجھ پر اگر قرض نہ ہوتا، میں عیالدار ہوں، میرے گھر والوں کا خرچ اخراجات کا مسئلہ ہے، اگر یہ مجبوریاں نہ ہوتی تو میں نبی کو آگے نہیں بول سکتا۔ اس کا ارادہ بہت برا کہ میں نبی کو نہ رہنے دیتا، معاذ اللہ۔ صفوان نے کہا اگر ایسی بات ہے، تیرا یہ ارادہ ہے، تو تیرا قرض میں دوں گا، بچوں کا خرچ میرے ذمے،
تلوار بھی تجھے خاص اسپیشل لے کے دوں گا، تو وہ کام کر، باقی چھوڑ دے، فکریں چھوڑ دے۔ اس نے اس کو تلوار دی، تلوار کو زہر کا بجاؤ دے دیا کہ تلوار کاٹے اور زہر اس کے اوپر لگا ہوگا تو جہاں لگے گی ڈبل کام ہوگا، زہر بھی اثر کرے گا، زخم بھی اثر کرے گا۔ عمیر سفر کر کے مدینہ آیا، ارادہ اس کا برا تھا، مسجد پہنچا، اونٹ اپنا ایک جگہ بٹھایا، تلوار گلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے اس کو دیکھ لیا، وہ اس شیطان کو تلوار سمیت دیکھ کر چونکے، حضور سے عرض کی حضور یہ غدار ہے، دھوکہ باز ہے، اس سے ہوشیار۔ فرمایا ادخلہ علیہ، اس کو میرے پاس بھیج دو، اس کو حضور نے اس سے فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی بیٹا میرا آپ کے پاس قید ہے، میں پیسے دے کر اس کو آزاد کرانے آزاد کرانے لینے آیا ہوں۔ فرمایا پھر تلوار کیوں لائے ہو؟ اگر بیٹا چھڑانے آیا ہے تو تلوار کیوں لایا؟ اس نے کہا جی پہلے ان تلواروں نے ہمیں کیا فائدہ دیا ہے جو اب دیں گی، ہم آپ کا کیا بگاڑ سکے ان تلواروں سے؟ فرمایا سچ بول۔ جب حضور نے فرمایا تو اس نے کہا نہیں جی بس بچے کو چھڑانے آیا ہوں۔ فرمایا تم نے اور صفوان نے بند کمرے میں بیٹھ کر پروگرام نہیں بنایا؟ اس نے تیرا قرض اپنے ذمے لیا، تیرے بچوں کا خرچ ذمے لیا، تو میرے قتل کے ارادے سے نہیں آیا۔ اس نے کہا جی غلطی ہو گئی، میں اب تک بھول میں تھا، مجھے نہیں پتا تھا، قدم پکڑے مسلمان ہو گئے، پھر مجاہد بنائیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا ہے تو اپنی شان سے پھیلایا ہے، تلوار سے۔ مسلمانوں آج تم نے تلوار چھوڑ دی، اب تم پر تلوار اٹھا لی گئی ہے۔ جب تک تم نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی تمہاری بات سنی جاتی تھی، تمہاری باتیں ہوتی تھی، اب تم نے تلوار چھوڑ دی، اب تم پر تلوار اٹھا لی گئی ہے۔ کبھی تمہارے مزاروں کو گرایا جا رہا ہے، کبھی تمہاری مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی تمہارے شعائر کو نشانہ، کبھی تمہارے بے گناہوں کو نشانہ۔ مسلمان ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد سے کبھی منہ نہ موڑنا۔ جس دن تمہارے اندر یہ غیرت آ گئی، کسی کافر کی تمہارے خلاف للکار کی جرت نہیں ہوگی۔ مجھے اور آپ کو ہمیں کیا ہے، ہمیں ڈرامے لگا دیے، رمضان کا مہینہ مینا بازار لگا دیے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہ نمازوں کی پرواہ، نہ ہمیں کسی اور چیز کی پرواہ، کہیں میچ لگا دیے ہیں کہ میچ دیکھو۔ یہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ آپ لوگ عبادت نہ کریں، دعا نہ کریں، کہیں نیک نہ ہو جائیں۔ میڈیا مافیا بن کر ہم پر سوار ہو گیا ہے، ان کی یلغار ہم پر ہو رہی ہے۔ تو بے غیرت بننا ہے یا مسلمان بننا ہے؟ کہا تو ہے آپ نے، لیکن اپنے اپنے گھروں میں میں بھی اور آپ بھی جائزہ لیں، ہماری عورتیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ سنو دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ اتنے دن رہے گا؟ سامان 100 برس کا، کل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں۔ تو سوچو جس قبر میں جانا ہے وہاں کون مدد کرے گا؟ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی گردوں۔ آسمان کو کہتے ہیں فلک کو کہ آسمان سے آج بھی فرشتے قطار در قطار آ سکتے ہیں۔ کب؟ جب تم بدر والے صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے، ان جیسا ایمان لاؤ گے، پھر دیکھنا کیسے مدد ہوتی ہے۔ یاد رکھنا ہم نے اگر اور بزرگ کو توجہ فرمائیں، ہم لوگ اگر غور نہیں کریں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، تو بتائیے کیا ہمارا ماحول درست ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، اونچی۔ تو آؤ آج سے عہد کریں، ہم سب مسلمان غیرت ایمانی کے ساتھ جیئیں گے، ہم عشق رسول کے ساتھ جیئیں گے، بے غیرت بن کر۔ 16 رمضان ہو گئی۔ 16 رمضان ایک روایت کے مطابق اس ہستی کا یوم وصال،
اس مقدس خاتون کا یوم وصال، جس خاتون کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پسند کیا۔ حضرت جبریل امین حضرت عائشہ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لائے کہ اللہ نے اس کو دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ شہزادی میرے نبی پاک کی زوجہ محترمہ بنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس زوجہ محترمہ نے امت پر کتنا احسان کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر دین کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ حضرت عائشہ سے امت کو ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2000 سے زیادہ احادیث ان سے مروی۔ یہ تیمم کرتے ہو، یہ ان کا صدقہ ہے، ان کی مہربانی، اور کتنے احکام ان کی برکت سے ملے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے بارے میں خود ارشادات، اور یہ وہ خاتون ہے کہ اللہ نے ان کی شان میں 17 آیتیں نازل کی ہیں۔ سورہ نور میں واقعہ عفق کے حوالے سے میں نے تراویح کے درس میں بیان کیا، اللہ نے ان کی شان میں آیتیں اتاری۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ فتح مکہ، مکہ مکرمہ حضور نے فتح کیا، خون کا ایک قطرہ نہیں گرا اور مکہ فتح کر لیا، تو اس کا موقع بھی ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے صرف 2 باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو اعتکاف، 20 تاریخ کی شام سے لے کر چاند نکلنے تک، یہ 10 دن کا اعتکاف، بھلے 29 کو چاند ہو جائے ثواب 10 کا ہی ملے گا۔ یہ 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اگر محلے میں کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سارے گناہ گار ہوں گے، کوئی ایک ضرور کرے، مرد مسجد میں، عورتیں کرنا چاہیں تو گھر میں۔ یہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کے حوالے سے 2 باتیں کرنی ہیں۔ پھر ذکر کرنا ہے خلیفہ رابع مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ تھوڑا سا آپ کا ٹائم اور لوں گا۔ مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اعتکاف فرماتے تھے، اسی لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، مگر علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب کوئی ایک کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث، یہ تمام نیکیوں کے برابر، یعنی جس نے اعتکاف کیا اس نے سب نیکیاں کر لی، اس نے سب نیکیاں کر لی۔ بیہقی میں حدیث موجود، راوی کا ہی نام سن لو پہلے، اس کو روایت کون کر رہے ہیں، بیان کون کر رہے ہیں؟ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں فخر کونین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے، یعنی جس نے اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں مسئلے پوچھ لیتے ہیں، میں نے صرف 2 باتیں کرنی ہیں۔ لازمی بات ہے روزہ رکھا ہوا ہے، مسجد میں ہے، تو گناہ کا تو تصور بھی نہیں۔ جتنا ٹائم گزارنا ہے کس میں گزارنا ہے؟ عبادت میں۔ درود شریف پڑھیں، قرآن پڑھیں، دین سیکھیں، موبائل نہیں سننا، سوتے نہیں رہنا ہے، سوتے نہیں رہنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ جیسے بچہ ماں کا پلو پکڑ لیتا نا، دامن، کہ جب تک دلاؤ گے نہیں چیز میں نے دامن نہیں چھوڑنا ہے، اسی طرح اعتکاف کرنے والا اللہ کا گھر پکڑ لیتا ہے، جب تک بخشش نہیں ہوگی اٹھنا نہیں ہے، اٹھنا تو بخشش لے کے اٹھنا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا فائدہ شب قدر، 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے اور وہ ٹھہرا ہی مسجد میں ہوا ہے تو اس کو تو ملنی ہی ملنی ہے۔ دوسرے تو بازاروں میں گزار لیتے ہیں، اس کو ملنی مسجد میں بیٹھا عبادت میں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو
محبت سے ادا کریں۔ کچھ لوگ پیسوں سے بچنے کے لیے کہ گھر والے فرمائشیں کریں گے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، یا ایسے بچے کو بٹھا دیتے ہیں جو بہت تنگ کرتا ہے، چل بھائی جا تو اعتکاف بیٹھ جا، تو ایسا نہ۔ کچھ قرض والے قرض سے بچنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ لوگ آ کے مانگے نہیں، ارے میں تو اعتکاف بیٹھا ہوں اب بعد میں ہی تو ایسی حرکت نہیں۔ اللہ کے لیے بیٹھیں، صحیح لوگ بیٹھیں، صحیح عقیدے میں، صحیح مسجد میں بیٹھیں، اعتکاف کریں۔ یہ جو بہت سارا سامان لوگ اٹھا کے لے آتے ہیں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ کلیکٹر کے پاس جاؤ، بادشاہ بلائے تو آپ کا سامان اٹھا کے لے کے جاؤ گے؟ تو یہ مسجدوں میں اتنا سامان لے آتے ہیں، صرف ضرورت کا سامان۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں صرف ایک تکیہ، ایک کمبل، اور کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تکیہ، ایک کمبل۔ یہاں لوگ ٹفن لاتے ہیں، بسترے لاتے ہیں، پتہ نہیں پورے پورے بیگ لاتے ہیں، تو اتنا سامان نہیں ہونا چاہیے ضروری۔ نہانے کے لیے خاص طور پر مسجد سے نہ نکلے، اگر انتظام ہے تو وہیں نہا لے، لیکن صرف نہانے کی نیت سے باہر نہیں نکلنا۔ نہانا منع نہیں ہے، حاجت ہو جائے تو پھر تو نہائیں گے، لیکن نہا سکتا ہے، لیکن صرف نہانے کے لیے باہر نہیں نکلے گا۔ گیا ہوا ہے استنجا خانے میں، ساتھ میں نہانے کا انتظام ہے، نہا لے تو وہ منع نہیں ہے۔ اس کے لیے جو مسائل ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا ہے، اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جائے، مگر صرف جمعہ پڑھے واپس آ جائے، راستے میں رکنا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ کھانا پینا سونا سب اس کا مسجد میں ہو، مسجد سے باہر نہ ہو۔ ڈوبتے کو بچانے، آگ بجھانے، گواہی دینے، کسی کی مزاج پرسی یا جنازے کو مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف نہیں رہے گا۔ مسجد سے باہر نکلا، جس سے قرض لیا ہوا اس نے پکڑ لیا، اگر اس نے روک لیا اور اس سے بات ہو گئی تو تب بھی اس کا یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ جو بھی لوگ بیٹھیں دین کے لیے، سیکھنے کے لیے، عبادت کی نیت سے بیٹھیں۔